أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام کی ہم نے 50 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہاری سماعتوں اور بصارتوں کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر سٹیمپ لگا دے، مہر لگا دے، تو کون ہے جو اللہ کے سوا ان چیزوں کو واپس لوٹا سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اچانک وہ اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک یا دن دہاڑے آ جائے تو مجھے بتائیے. اللہ فرماتے ظالموں کے علاوہ کون بچے گا؟ ظالم ہی اس کے شکار ہوئے. اور پھر فرمایا کہ ہمارے رسولوں کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں خوف نہیں ہے. پھر جو ایمان لے کر آئے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، پھر خوف اور غم اس سے دور کر دیے جائیں گے. پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیجئے
میں خزانوں اور غیب کی خبروں کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھ سے غیب کی باتیں پوچھو کہ ہماری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، کھیت و کھلیان ہمارے پھلیں گے پھولیں گے کیا ہے۔ یہ باتیں ثانوی ہیں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ اتباع کرو اس پیغام کی جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اصل یہی دعوت میں لے کر آیا ہوں، نہ تو میں کوئی فرشتہ ہوں کہ تم دیکھو کہ بھئی یہ تو اس کو کھانا پینا نہیں ہے، تمہاری طرح معاشرے میں رہتا ہوں، درد و تکلیف کو سہتا بھی ہوں، اور بھوک اور ساری تکلیفیں جو تمہیں پہنچتی ہیں مجھے بھی اسی طریقے درد اور دل کی تکلیفیں اور معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تمہارے دکھ و درد کو میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے دل فرشتے کی طرح ایسا ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہ ہو، جس طرح کہ اس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں اصل پیغام لے کر آیا ہوں کہ وہی کو قبول کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور جو حق کی دعوت قبول کر لیتا ہے وہ اور مجھے بتائیے جو اندھا ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کر کے دیکھو۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 51 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا باتیں اللہ رب العزت نے ہم سے ارشاد فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر، اور ڈرائیے بھی اس قرآن کے ذریعے الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرنے والے ہیں، ان یحشروا، اس دن سے جب اکٹھا کیا جائے گا، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، وہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ولی یعنی مددگار، ولا شفیع، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کر جائیں، ڈر جائیں۔ اس آیت میں بتایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ، یہ جو قرآن ہے اسی کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ کتاب گویا کہ اس لیے آئی ہے تاکہ لوگ ڈر کر اپنی زندگیوں کو درست کر لیں۔ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ اسے ڈرا رہے ہیں، اور ہم کہاں ڈرتے ہیں اس قرآن سے؟ صبح تلاوت کر لی، ہم تو نیکی کو اور ثواب کو جوڑے پھر رہے ہیں، یہ نیکی اور ثواب جڑ جائے۔ ڈر تو قرآن ہماری زندگی میں کہیں نہیں لے کر، ہم تو خبروں سے ڈرتے ہیں، ہم کو جو اچانک کوئی بات میڈیا پر آ جائے اس سے ڈرتے ہیں، حکومت کوئی فیصلہ کرتے ہیں ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سے ڈرنے کو اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے، کہیں کوئی ڈر اس قرآن کسی آیت یا حکم کا ہماری اپنی زندگی میں ہے؟ جبکہ مکہ کی سرزمین پر اللہ فرما رہے، میرے محبوب بتا دیجیے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، یہ قرآن تو ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور ڈرانے کے لیے کس کو آیا؟ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کو جن کے دل پہلے ہی خوف زدہ ہوں، ڈرے ہوئے ہوں کہ ہمیں ایک دن مرنے کے بعد رب کے سامنے جانا ہے۔ عرب کے اندر مشرک بھی دو طرح کے تھے، دو قسم کے مشرک تھے۔ ایک مشرک وہ تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو یکسر نہیں مانتے تھے کہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، دنیا آ رہی ہے مر رہی ہے، آ رہی ہے مر رہی ہے، یوں ہی چلتا رہے گا سلسلہ۔ لیکن ایک مشرک وہ بھی تھے جو یہ بات مانتے تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، آخر کوئی تو دن ہونا چاہیے جہاں حساب و کتاب، وہ مانتے تھے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بت ہیں، ہمارے خدا ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، ہماری سفارشیں کروا لیں گے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ڈرائیے الذین یخافون ان یحشروا، جو کچھ نہ کچھ ڈرتے ہیں کہ ہمیں رب کے پاس جانا ہے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، انہیں بتا دیجیے تمہارا کوئی مددگار اور کوئی سفارشی وہاں پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر سفارشی اور مددگار کا تذکرہ خاص کر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ دیکھیے یہ مسئلے ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں۔ اب ایک تصور کیجئے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو سکول کالج میں داخل کرتے ہیں، ایگزام کے دن آ جاتے ہیں، امتحانات کے دن آ جائیں، آپ دیکھیں کہ بچے کو کہیں بیٹا پڑھو اور وہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، پڑھ ہی نہ رہا ہو، کہ ابا فکر نہ کرو میں پاس ہو جاؤں، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ پڑھائی کے دن ہے، کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ میرے باپ کی سفارش اتنی تکڑی ہے کہ میرا امتحان لینے والا جو ہے وہ مجھے پاس کر دے گا، اور اسے یقین ہے کہ جب پیپر دینے کے امتحان ہال میں بیٹھوں گا تو میرے اوپر جو نگران ہے ان کو پیسہ دیا ہوا ہے، کھلایا پلایا، وہ مجھے جو ہے پاس کروا دے گا۔ اور اگر یہاں پر بھی نہ پاس ہوا، جہاں نمبر لگتے ہیں وہاں میرے نمبر لگ جائیں گے، سفارش سے میں پاس ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیں جس کو یقین ہو ان تمام معاملات پر وہ کبھی امتحان کی تیاری نہیں کرے گا، اسے پتا ہے کہ مجھے تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری سفارش ہو جائے گی اور میرے سامنے جو میں تو پاس ہی ہو جاؤں۔ امتحان کس کے لیے؟ قرآن کا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ اب امتحان اس شخص کے لیے ہے جسے معلوم ہو کہ میں رب کے سامنے جانا ہے، جس کو پہلے ہی پتا ہو کہ میرے سفارشی موجود ہے، اس کی کاہے کی نماز؟ اسے نماز پڑھنے کہو وہ تو بخشا ہے، وہ تو کہے کہ بھائی میرے سفارشی وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ یہ سفارش کی کیسا تصور ہے جو ایک بچے کو امتحان میں بیٹھنے کی تیاری کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اسے پتا ہے امتحان کی تیاری وہی بچہ کرے گا جسے معلوم ہو کہ میں نے پیپر دینا ہے، اور پھر اس کو اپنی محنت سے اللہ کے وہاں امتحان ممتحن جو پیپر چیک کرنے والا نمبر لگائے گا۔ ہاں اگر کہیں نمبر ایک آدھ کوئی کم ہو گیا تو پاس مارکس مل بھی سکتے ہیں، اس محنت کے ساتھ کرے گا تو اسے پتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے وہ تو دو امتحان کے لیے کاپی پینسل بک خریدتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ میں پاس ہو جاؤں۔ اس کو پتا ہے کہ جب سارے وہاں پر سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر تک پھر نگران تک اور پھر آگے پیپروں کے چیک اپ تک، پھر اسے امتحان کی تیاری کی ضرورت، اسے پتا میں غلط بھی لکھ دوں گا تو پیپر میرا تو پاس ہو جائے۔ وہ شخص کبھی بھی امتحان کی تیاری نہیں کرے گا، جبکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو تمہارے لیے امتحان کا بنایا ہے۔ تو پھر نماز کی ضرورت اس کو ہے جسے پتا ہو کہ رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، روزے کی ضرورت اس کو ہے جس کو پتا ہو رب کے سامنے جانا ہے، حج اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی ضرورت اس کو ہے جس کو پتا ہے میرے سفارشی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کی جو نماز ہے کیونکہ اس کو جو لوگ کہیں گے بے باک کہے گا بیٹا پاس تو نے ہو جانا ہے، کیوں محنت کر رہا؟ یاد رکھیے اس سوچ کو دماغوں سے نکالیے، پاس مارک بھی اسے وہاں پر ملیں گے، شفاعت تو ہونی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو کروائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن سفارش اور شفاعت اسی کی ہوگی جس سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں خیر کی طرف چلا ہوگا، کوئی مشکلات اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھیلی ہوں گی، صحیح ہوں گی، اٹھائی ہوں گی، تو اللہ کہیں گے نہیں میرا محبوب تو مکہ کی گلیوں میں تکلیفیں سہتا رہا، کانٹوں پہ چلتا رہا، طائف کے میدان میں مشکلات اٹھاتا رہا، احد کے اندر زخمی ہوتا رہا، یہ مشکلات اٹھاتا رہا، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ تم آرام سے سیدھے جنت کی دعویدار آ گئے۔ اللہ اپنے محبوب کو تکلیفیں دے کر بتایا کہ یہ انسانی زندگی کا طریقہ کار ہے، چل کر آؤ گے تو کامیاب ٹھہرو گے، نہیں چل کر آؤ گے رستوں کو منتخب نہیں کرو گے، اس امید پر کہ ہماری سفارشیں ہو جائے گی، پھر تمہارا حال کوئی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے خاص کر فرمایا کہ انہیں یقین دلائیے من دونہ ولی ولا شفیع، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، ہوگا نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائے۔ اس طرح کہا کہ امتحان کی تیاری وہی کرے گا جسے پتا ہو کہ مجھے امتحان دینا ہے، جسے پتا ہو سارے سفارشیوں سے امتحان کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے لعلہم یتقون کہہ کر یہ بات بتائی کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں اور اپنی زندگی کے امتحان کی تیاری کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، نہ دھتکاریے نہ دور کیجیے، وَلَا تَطْرُدْ، نہ دھتکاریے نہ دور کیجیے، الَّذِينَ لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو یدعون ربہم اپنے رب کی پکار پر، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اپنے رب کی رضا کو، ما علیک من حسابہم، آپ پر ان کے حوالے سے حساب کتاب کوئی نہیں ہے، من شیء کچھ بھی، وما من حسابک علیہم، نہیں آپ کا حساب کتاب ان پر ہے، من شیء کچھ بھی، فتطردہم، پس انہیں دھتکار کر، فتکون من الظالمین، اصل جگہ سے ان کو نہ ہٹائیے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ تھی، ماضی کے اندر جب بھی جس نبی نے دعوت دی ہمیشہ غریب لوگ ایمان لے کر، غریب لوگ، معاشرے کے چھاپڑی فروش، غریب مزدور طبقہ، ہمیشہ اس حق کو قبول انہی لوگوں نے کیا، کیونکہ معاشرے کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے کان پہلے ہی بند ہوتے ہیں دولت کی وجہ سے، کوئی ان تک بات پہنچا بھی دے تو وہ سمجھتے اچھا چلو یہ بھی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، لیکن غریب لوگوں میں تڑپ ہوتی ہے دنیا کی جستجو کی، اسی اللہ آخرت کی جستجو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس میں سب سے پہلے غریب لوگ ان کی دعوت پر لبیک ہیں۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہرقل
جو بادشاہ تھا کیسر روم تھا، وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا اپنے زمانے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارکہ اس تک پہنچا کہ اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہو، اسلام نہیں لے کر آؤ گے سب کا وبال تمہارے کندھے پر ہو، تو اس روم کیسر نے اس خط کو دیکھا، ہرقل نے، تو اس نے کہا کہ یہاں دیکھو کوئی عرب کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر نہیں آئے تھے اور تجارت کے غرض سے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو لے کر آیا گیا تو ابو سفیان سے پوچھا، ہرقل بادشاہ نے بہت سے سوالات کیے، تم ایمان لائے ہو؟ کہ میں تو ایمان نہیں لے کر آیا، لڑائی کیسے ہوتی ہے، تم غالب رہتے ہو، کبھی وہ غالب رہتے ہیں کبھی ہم غالب رہتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، ایک سوال پوچھا کہ اس پر ایمان لے کر آنے والے کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہمارے معاشرے غریب اور پسا ہوا طبقہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا ہے، ہمارے امیر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ ہرقل بادشاہ نے اس کے جواب میں کہا، جو ابو سفیان رضی اللہ خود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ واقعی جو نبی دعوت لے کر اٹھتا ہے ہمیشہ غریب لوگ ہی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہم نے سارے رسول السلام کا تذکرہ پڑھا ہے، جب ان کو بھی ایمان لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے لوگوں نے، امیر لوگوں نے کہا اچھا یہ تمہارے غریب ایمان لے کر آئے بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے تمہاری بات کو سنیں؟ یہی بات وہ کہہ رہے تھے، عرب کے بڑے بڑے سردار کہہ رہے تھے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہہ رہے تھے ان کو دور کر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھ کر سنیں گے آپ کی باتیں۔ کیا غریب سے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، انہیں ہٹائیے پھر ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ اور قریب تھا کہ ایسا ممکن بھی ہو جاتا، اس لیے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے نفرت کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ غریب جو تھے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا۔ کہیں پر حضرت بلال کی شامت آئی ہو رہتی تھی، کہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہیں زنیرہ تھی، کہیں مصعب تھے، کہیں سہیب تھے، یہ اسی طریقے سے پورا عجیب کیفیت تھی، غریب پر کافروں کا بس چلتا تھا، اور جو امیر لوگ تھے اس پر بس چلتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ امیر لوگ آپ کے پاس آتے تھے کہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے، آپ ہماری بات سنیں۔ تو اللہ کے رسول کبھی کوشش سوچتے تھے کہ یہ امیر لوگ اگر ایمان لے آئیں تو یہ جو معاشرے غریب طبقہ ہے پسا ہوا، شاید انہیں بھی کوئی امن سکون آ جائے۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے سے دور مت کیجیے ان لوگوں کے کہنے پر، ایمان لاتے ہیں نہ لائیں نہ لائیں ان کی مرضی ہے، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ وہ صبح اور شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب رب کی طرف وجہ کا لفظ ہو تو اس کا مطلب رب کی رضا ہے، وہ اپنے رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضا کی جستجو میں ہیں۔ ما علیک من حساب من شیء، نہ تو آپ کو ان کے ساتھ حساب و کتاب ہے، وما من حسابک علیہ من شیء، نہ ان کا آپ پر کوئی حساب و کتاب ہے، انہوں نے اپنا جواب دہ ہونا ہے، آپ نے اپنے جواب دہ ہونا ہے، نہ ان کا آپ سے نہ آپ کا جواب دہی کے حوالے سے کوئی بات ہے۔ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان سے منہ موڑیں گے، انہیں دور کریں گے تو من الظالمین، ظالم اور ظلم کا لفظ بڑا سخت قسم کا ہے، اللہ نے سخت لفظ استعمال کی، لیکن ظلم کہتے ہیں اپنی جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اپنی جگہ سے کوئی چیز کسی جگہ پر ہے، جس طرح میں نے مثال دی تھی، آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ قمیض کی جگہ شلوار کی جگہ قمیض پہننے کی کوشش کریں، یہ ظلم ہے کہ قمیض کا کام قمیض کا ہے، شلوار کا کام شلوار کا ہے، اپنی جگہ سے کسی کو ہٹا دینا۔ تو بتایا اللہ نے کہ میرے محبوب ان کی بارگاہ تو آپ کی بارگاہ ہے، انہیں سکون تو آپ کی بارگاہ میں ملتا ہے، جو غریب آئے ہیں، جو غریب اہل ایمان ہیں، ان کی تو جگہ آپ کی بارگاہ اور آپ کی جگہ ہے، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کا مطمئن نظر تو وہی ہے۔ جب ان کو آپ اٹھا دیں گے تو گویا اصل جگہ جو ان کی آپ کی بارگاہ ہے اور آپ کا قرب ہے وہ انہیں میسر نہیں رہے گا۔ اس کو قرآن نے من الظالمین جگہ سے ہٹا دینے کا لفظ استعمال کیا ہے، فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کو دور کر دیں گے تو گویا ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور پھر صحابہ نے اگلی زندگیوں میں صحابہ کا دور آیا، ان لوگوں نے انہی لوگوں سے محبت کی، جس طرح میں نے بتایا
کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، روم اور ایران کے خلاف پیش قدمیاں جاری ہیں، اور آپ ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں کون اس جنگ میں شامل ہوگا۔ تو اس وقت اتنا بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، ابو سفیان اور بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں لائنوں کے اندر، حکیم بن حزام جیسے، اور اتنے میں اطلاع ملتی ہے کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ تو آپ اپنا کام چھوڑ کر باہر نکل آئے کہ بلال آئینا، بلال سیدنا بلال، ہمارے بلال سردار بلال کدھر ہے؟ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ صحابہ نے اس رنگ کو برقرار رکھا۔ یہ رنگ ہی ہے اس کو پرانے کا صبغت اللہ، یہ اللہ کے تو رنگ ہیں۔ ان رنگوں کو تو ہم نے اپنے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا تھا، لیکن افسوس ہم نے ان رنگوں کی زندگیوں کو چھوڑ کر نئے نئے رنگ اپنا لیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے فتننا، ہم آزماتے ہیں بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، لَيَقُولُوا، تاکہ وہ یہ بات کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہم میں سے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون شکر گزار بندے؟ تم اللہ کو سکھاؤ گے آ کر۔ یہ آیت بھی اسی لحاظ سے فرمایا، دیکھو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، ہم نے اس میں آزمائش میں ڈال دیا لوگوں کو کہ دولت مند جو تھے وہ اکڑے ہوئے تھے، اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے سیکھ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اچھا تو جو تم کہتے ہو اللہ نے احسان کیا، هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ احسان ہے ان غریبوں پر کہ ایمان لے آئے، اور ہم رہ گئے ہیں بین، ہم میں سے غریب لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ نے فرمایا کیا اللہ نہیں جانتا تمہیں شکر گزار بندہ کون ہے، کس پر احسان کرنا ہے، کس پر احسان نہیں کرنا؟ تم اللہ کو ڈکٹیشن دو گے۔ گویا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یاد رکھیے شکر بہت بڑی چیز ہے۔ جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، قرآن نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر کرے گا اللہ اسے اور بڑھا کر دے گا، اور بڑھا کر دے گا۔ آپ کو تھوڑی سی کوئی چیز آ گئی ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر کیجیے، اللہ اور بڑھا دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا تم لوگ بتاؤ گے کہ اللہ جانتا نہیں ہے شکر گزار بندے کون ہیں؟ غریب شکر گزار ہوتا ہے۔ اب صحابہ کے اندر بھی امیر و غریب قسم کے لوگ تھے، کوئی غریب تھے کوئی امیر تھے۔ اب جب ایسی آیات اترتی تھی تو غریب لوگ تو تیزی سے جو ہے وہ سارے کام کرتے تھے، جو امیر صحابہ تھے وہ بعض معاملات میں پیچھے رہ جاتے تھے، غریب نوافل بھی پڑھتے تھے، امیروں کو تجارت بھی کرنی ہوتی، دیگر کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ جب توبہ استغفار کے بارے میں روایت باتیں آتی تھی تو غریب کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا، یا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کام کرتے ہیں، امیر بھی وہ کام کرنا شروع کر، ہم یہ کرتے ہیں، امیر صحابہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب بتائیے کہ ہمارے اجر کے اجر کہاں گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر میں سب برابر ہوں، جو امیر بھی ہے اور جو غریب بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے کہ اللہ امیروں کو بھی توفیق دے دے، وہ خیر کی طرف چلے، اور توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ سے جب دعا کریں اللہ سے نیکی کی توفیق بھی مانگیں، اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، حج کرنے کی، تو یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وَإِذَا جب جاءَكَ آپ کے پاس آئیں الَّذِينَ وہ لوگ يُؤْمِنُونَ جو ایمان لائے بِآيَاتِنَا ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ کہیں السلام علیکم، کتبہ فرض کر دیا ربکم رب نے علی نفسی رحمہ اپنے نفس کے اوپر رحمت کو، انہو یہ کہ من عامل جو عمل کرے منکم تم میں سے سوء برا بجہالت اپنے جہالت کے سبب، لا علمی کی سبب، ثم تابا پھر توبہ کر لے، من بعد اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم بس وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کمال کی آیت ہے۔ وہ بعض آیتیں ایسی ہیں جو دلوں کو ایسا موم اور نرم کر دیتی ہیں اور بندہ مومن کی زندگی کو خیر کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ہم تو خوش ہو گئے۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بتایا نا کافروں کی یہ حرکتیں، یہ اب فرمایا اگر آ جائیں آپ کے پاس مومن، جب آپ کے پاس ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ انہیں بتائیے کہ تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ یہ سلام علیکم، السلام علیکم بھی ہے، آپ السلام بینکم
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں السلام علیکم کو عام کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے السلام علیکم کی جنتیوں کے الفاظ ہیں، تم دنیا میں ادا کرو گے تو جنت کے راہی ہی بن سکو گے۔ اس لیے صحابہ اس حد تک السلام علیکم کو عام کیے ہوئے تھے۔ اگر ایک صحابی اٹھ کر گیا ہے اور اس کو گھوم کر پلر کے اوپر سے یا کہ ستون کے اوپر سے واپس آنا ہے دوبارہ السلام علیکم کہتا تھا۔ آج ہمیں دوسری دفعہ کوئی سلام کیا ہم کہتے خیرتا ہے نہیں میرے بھائی، السلام علیکم اتنی عادت ڈالیے کہ آپ نے فرمایا جو گھر میں اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں کوئی بندہ داخل ہو وہ بھی السلام علیکم کہہ کر داخل ہو۔ میں نے اپنا حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا عصر کی نماز کی، آپ اپنے کمرے میں داخل ہو، بچہ کو کمرے میں داخل ہو السلام علیکم کہہ کر داخل ہو، تو یہاں فرمایا السلام علیکم سے کہہ دیجیے تم پر سلامتی ہو۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا، علی نفس رحمہ، اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوء، او مومنو اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، انسان ہونا، انسان نسیان سے نکلا ہے۔ انسان تو ویسے بہت سے مادے لوگوں نے بتائے، ایک مادہ یہ بھی انسان نسیان سے نکلا ہے۔ نسیان کا مطلب بھول جانے والا، یہ بار بار بھول جاتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا، بار بار بھیجا کہ بھول جاتا تھا سبق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بتا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے، علماء اس امت کے وارث ہیں، علماء ہیں جو انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، جو دعوت کا سلسلہ انبیاء کے پاس تھا۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی والا کام علماء کریں گے، لوگوں کو ڈرانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا انہ من عمل منکم سوء، تم میں سے کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کفر کے فتوے لگانے مت بیٹھ جاؤ۔ اب ایک دفعہ یہاں پر ایسا ہوا کہ اشراق کے نماز کا ٹائم رہتا تھا، قرآن پاک کا درس پہلے وہ ختم ہو گیا، ایک صاحب نے سمجھے کہ اشراق کا ٹائم ہو گیا، نماز کی نیت ماندی۔ اب وہ ہمارے بہترین دوست تھے، دیگر دوست احباب جو تھے وہ یہ دیکھو جی سیاح بندہ ٹائم نہیں لے کے آئے گا۔ اور اللہ کے بندو، کس نے غلطی کر لی ہے اس کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا جائے، نہ کہ اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر دی جائے۔ کیا غلطیاں آپ اور ہم سے نہیں ہو جاتی؟ انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ غلطی بتانے کا طریقہ کیا بہترین بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صاحب پیشاب کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جہاں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں پر آ کر صاحب پیشاب کر رہے ہیں اور صحابہ اس کو ماننے کے دوڑے ہیں۔ اب ٹھہر جاؤ، اسے کام مکمل کر لینے دو۔ کیا کمال ہے لوگوں، کیا سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم فتوا لے کر، ڈنڈا لے کر دوسرے کے پیچھے، یہ کیوں کر دیا، یہ کیسے کر دیا، تم نے ہاتھ کہاں باندھے، پاؤں کے کہاں ملا، یہ کیا وہ کیا، آمین کہا کیوں نہیں کہا، نہیں کہا تو کس لیے کہا، حضور حاضر ناظر ہیں یا بشر ہیں یا نور ہے۔ کن جھگڑوں میں یہ امت پڑ گئی؟ اصل چیز یہ تو تھی نہیں، اصل چیز تھا عمل اور کردار اور رویوں کی وہ زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ اس کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے سامنے جو رکھ رہے ہیں میرے محبوب، اپنی زندگی رکھ رہے ہیں، اپنا عمل رکھ رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھیے ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں 100% ہر بندے کو بنائیں، ایک ڈاکٹری کی، آپ کسی کے بندے کے کسی چائے کا آرڈر کو، یار سر میں درد ہے، دوست بیٹھے ہوں، وہ آپ کے سامنے 10 گولیوں کے نام بتا دیں گے۔ آپ کا مسئلہ پوچھ لیجیے، آپ وہ دین کو بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن کہیں نہ کہیں ٹوٹکا نکال کر دین کا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ دو شعبے ایسے ہیں ہمارے پاکستان کے، ہر شخص اس کا ماہر ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس کے ہیں۔ تو فرمایا من عمل منکم سوء، اہل ایمان تم سے کبھی کوئی کمی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، بجہالۃ لا علم کی سبب، ثم تابا، پھر توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، بعد اس کے بعد اصلح، پھر اپنی اصلاح کر لو، فإنہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا مہر، رب بخشنے والا ہے لیکن انسان دوسرے کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رب بخشنے والا ہے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے اللہ تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کی، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ،
تاکہ مجرم لوگ اپنے راستے کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، پا لیں، دیکھ لیں راستہ کیا ہے، اصل کیا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حق کو واضح کر دیا ہے اور واضح احکامات بتا دیے ہیں، اس لیے تاکہ کوئی مجرم کل یہ نہ کہیں جناب ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ کیا تھا، تاکہ کوئی ان کا اطلاع اس پر موجود نہ رہے۔ اہل ایمان کے کتنی بہترین بات بتائی کہ کمی ہو جائے کوتاہی، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں جو معاشروں کو جوڑتی ہیں، محبتوں سے، اخلاق سے اور کردار سے اور رویوں سے، یہ انہی سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ یہی وہ بنیادی اکائی ہے جس کو یورپ اور مغرب دنیا کو توڑ دینا چاہتا ہے کہ آپس کی محبت ہے، جو گھر میں ماں باپ اور والدین اور بہن بھائیوں کی، اولاد کی، ماں باپ کی محبتیں، ایک بستی اور محلے میں آپس میں دوستوں کی دیوار سے دیوار جڑی ہمسایوں کی محبتیں، جو بازار میں گاہک اور دکاندار کی محبتیں، ان محبتوں کو بلیہ میٹ کر کے معاشرے کو اباہیت اور بے حیائی کا شکار بنایا جائے، اس کے مقابل یہ اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے اور ظلم کے مقابل دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کریں، رب زندگی کو خیر کی طرف راستے پر چلانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العزت آپ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا